شمع تیری طرف لا لگی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی، یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ پاک پروردگار کے مبارک اور خوبصورت نام سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک کئی نام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک ترتیب وار جو نام اللہ پاک کے ذکر کیے جاتے ہیں، انہی ترتیب سے ہم اللہ پاک کے نام سن رہے ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بات کئی مرتبہ بیان بھی کی جا چکی ہے کہ اللہ پاک کے فقط 99 نام نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے نام بے شمار ہیں۔ ہاں، جتنے ناموں کو یاد کرنے پر فضیلت آئی ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، ان کی تعداد 99 ہے، کہ اگر اللہ پاک کے 99 نام یاد کر لیے جائیں تو اس صورت میں بندہ اس کو بشارت ہے، اس بات کی خوشخبری ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک کے فقط اتنے ہی نام ہیں، اس پر کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ کہ اللہ پاک کے ناموں کے جو تقاضے ہیں، کہ جو نام ہم سن رہے ہیں اس کے معنی کو بھی سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان ناموں کا جو تقاضا بنتا ہے کہ بندے کو اس نام سے اپنے لیے کیا حصہ حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے اس نام کے اوپر، اس کے معنی کے اوپر بندے نے عمل کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج بھی اللہ پاک کے مبارک نام الخبیر کے حوالے سے ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات جہاں پر اس نام کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے ان کو بھی سنیں گے، اور ان کا تقاضا کیا ہے، کیا یہ نام ہمیں حکم دے رہا ہے، اس بارے میں کچھ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ الخبیر، اس کا معنی وہ ہستی، وہ ذات کہ جس کے سامنے ہر چیز بالکل واضح ہو، ہر شے کے بارے میں مکمل طور پر وہ جانتا ہو، اور کوئی چیز اس حوالے سے اس کے اوپر مخفی نہ ہو۔ یعنی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اس کا علم رکھتا ہے، کوئی شخص علم رکھتا ہے، جیسے یہ موبائل ہے، کتاب ہے۔ اب کتاب کے بارے میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ موبائل ہے، لیکن یہ موبائل کی جو مینوفیکچرنگ ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں، کس طریقے سے یہ بنا، کیا کیا اس کے اندر جو اشیاء ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، کن چیزوں سے یہ بنا ہے، اس بارے میں ہر ایک علم نہیں رکھتا۔ اس کا ماہر ہوگا وہی اس بارے میں جانتا ہوگا۔ پھر اگر وہ ماہر بھی ہے تو جو یہ تاریں تیار ہوئیں، اس کے اندر جو فنکشنز ہیں یا جو اس کے اندر آلات استعمال ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آلات کس طریقے سے بنے اس بارے میں وہ جانتا ہو، وہ اس سے پہلے والا شخص جانتا ہوگا۔ تو یوں کسی چیز کی بالکل انتہا درجے کی معلومات رکھنا، اس کے بارے میں جاننا، اس کو خبیر کہتے ہیں، یعنی ایسی ہستی کو خبیر کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ جل شانہ کی ذات ایسی ہے، اس کا علم ایسا ہی ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ پر نہ زمین میں کوئی چیز مخفی ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز مخفی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی اس کے سامنے نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے بالکل واضح ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی پتا اگر حرکت کرتا ہے، من ورقۃ الا یعلمها، کہ اگر پتا بھی حرکت کرتا ہے، کوئی پتے کے بارے میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ پاک کو اس کا علم ہے، اس کا علم زمانے سے پاک ہے، ہر شے کا علم اسے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے
کہ پہلے علم نہیں تھا بعد میں حاصل ہوا، بلکہ ہمیشہ اس کا علم اللہ جل شانہ کے پاس موجود ہے۔ تو چونکہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، اس اعتبار سے اللہ پاک کو خبیر کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کی ذات یہ خبیر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 40 سے زیادہ مقامات پر اللہ پاک نے اپنے اس نام کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں پر تنہا یہ نام ہے، یعنی صرف اور صرف خبیر فرمایا، اور بہت سارے مقامات پر اپنے دوسرے ناموں کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے اس نام کا ذکر کیا۔ کہیں خبیر کے ساتھ بصیر بھی ہے، دیکھنے والا، کہیں لطیف بھی ہے، کہیں خبیر کے ساتھ جو ہے وہ حکیم کے الفاظ بھی آئے ہیں، حکمت والا، دانا۔ تو کچھ آیات اور کچھ مقامات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم صدقے کو چھپاؤ اور فقیر کو دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر چھپا کر تم فقیروں کو دو، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، اور اللہ پاک جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی تم کھلے عام صدقہ دے رہے ہو تو اس میں تمہاری نیت کیا ہے، کس نیت سے تم کسی کو صدقہ دے رہے ہو، کیا دکھاوا چاہتے ہو کہ لوگوں کے سامنے بڑائی چاہتے ہو، تو اس کو بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ اور اگر کھلے عام صدقہ دے رہے ہو لیکن اس میں اگر تمہاری نیت اچھی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے اپنے فرض کو ادا کیا ہے، کوئی صدقہ فطر دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے جو اس کے اوپر لازم ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے سے اس کی تہمت دور ہو جائے اور لوگوں کو ترغیب ملے، لوگ اس کی پیروی کریں اور خود بھی اللہ کی راہ کے اندر نکالیں۔ اگر واقعی تمہاری یہ نیت ہے، تم اس قابل ہو کہ تم نے یہ نیت کی بھی ہے، تو اللہ پاک اس نیت کو بھی جاننے والا ہے کہ تم کھلے عام صدقہ دے رہے ہو، تو اس کا علم بھی اللہ پاک کو ہے۔ اور اگر تم چھپ کر صدقہ دے رہے ہو تو اس کو بھی اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ چھپ کر صدقہ دینے میں تمہاری نیت کیا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چھپ کر صدقہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھلے عام نہیں دیا، فقط ایک آدھے کو پتہ چلا، کسی کے ذریعے سے دیا کہ یہ رقم لو، یہ چیز لو اور فلاں کو دے دینا، جو مستحق ہے اس کو جا کے دے دینا۔ اب درمیان میں جس کو اس نے واسطہ بنایا ہے، جس کے ذریعے دیا ہے، دوسروں سے چھپا لیا، لیکن اس کے ذریعے دیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں اس کے سامنے میری بڑائی ظاہر ہو جائے، یا اس کو بولتا ہے کہ کسی کو بتانا مت، لیکن اسے پتا ہے کہ اس نے آگے دوسروں کو بتا دینا ہے، دوسروں کے سامنے ظاہر کر دینا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا سخی آدمی ہے اور ایسا نیک آدمی ہے کہ چھپا کر اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر چھپ کے بھی کوئی صدقہ دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی اس بری نیت کو بھی جاننے والا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کسی بھی نیت کے ساتھ صدقہ دے رہے ہو، کسی بھی طرح سے صدقہ دے رہے ہو، چاہے چھپ کر دے رہے ہو، چاہے کھلے عام دے رہے ہو، اللہ پاک تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ لہذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ پاک کے اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، لہذا ہم جو بھی عمل کریں، جو نیک کام کریں، اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کریں، کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے نہ کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، ان کو دیکھنے والا ہے، اس اعتبار سے وہ کافی ہے۔ یعنی خود اللہ پاک اس بات کو جانتا ہے کہ کون سا بندہ کون سے گناہ کر رہا ہے، بندوں کے گناہوں کو وہ جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور اس میں اللہ پاک کے لیے خبیر کا جو لفظ استعمال ہوا کہ اللہ پاک بندوں کے گناہوں کو جو وہ کر رہے ہیں اسے دیکھ بھی رہا ہے
اور اسے جانتا بھی ہے۔ یہ بہت زیادہ سبق ہمیں دینے والی ہے کہ اللہ رب العزت جل و علا، اس کی ذات وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، اور ہمیں اسی نے زندہ کیا، وہی موت دینے والا، قیامت کے دن وہ اٹھانے والا اور ہمارے اعمال پر جزا دینے والا بھی وہی ہے۔ اب بندہ جو گناہ کر رہا ہے، تو گناہ جب وہ کرتا ہے تو لوگوں سے چھپ کے عمومی طور پہ گناہ کرتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے گناہ کے اوپر کوئی مطلع نہ ہو، کوئی اس کے گناہ کو جانے نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے خبیر کا اپنا نام ذکر کیا ہے، اور ہمیں اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ جس طرح ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو نہ جان لیں، ہماری خرابیوں کو نہ جان لیں، جن کو ہم برا سمجھتے ہیں ان برائیوں کے اوپر یہ مطلع نہ ہو جائیں، تو لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے سامنے تو ہمارے تمام کے تمام گناہ یہ ظاہر ہیں۔ تو لہذا ہمیں اللہ پاک کے اس نام کے پیش نظر اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت مبارکہ انتہائی سبق آموز ہے۔ وہ شخص کہ جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، جب وہ اس کو پیش نظر رکھے گا تو تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان لوگوں کو بڑی توبیخ کی جائے گی اور ان کو بڑا رسوا کیا جائے گا کہ وہ شخص کہ جو لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے بچتا تھا، لوگوں کا تو لحاظ کرتا تھا، لیکن اللہ پاک کا لحاظ نہیں کرتا تھا، تنہائی کے اندر اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا۔ ایسے کئی واقعات احادیث طیبہ کے اندر اور بزرگوں کے واقعات کے اندر موجود ہیں کہ جب بعضوں کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے فلاں گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کو کرتے وقت تو ان کو خیال نہیں تھا، اللہ پاک انہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک کو اس کی خبر ہے، بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو گیا، لیکن بعد میں فقط یہ خیال آیا کہ جب میں اس نافرمانی کے اندر مبتلا ہوا تو اس وقت اللہ پاک مجھے دیکھ رہا تھا، اس وقت کا بھی اللہ پاک کو علم تھا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر خوف طاری ہوتا، اور بعض اوقات ان کی روحیں بھی یہ ان کے بدن سے جدا ہو جاتی تھیں، انتقال ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ سبق ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے اس بات کو سوچ لے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، اگرچہ کہ لوگوں سے چھپ گیا ہوں، لیکن میرا رب عز و جل اس کے سامنے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے بالکل ظاہر ہے، اور میرے اس گناہ کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ اس کا تصور باندھ لے گا تو بہت سارے گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اس بات کی اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ ان کی زبان پر یہ بات جاری ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے گی، قرار پکڑ لے گی کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہ کام کرے گا کہ جس سے اللہ پاک راضی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا، ان کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، ان کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ یہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وسیع رزق عطا فرماتا ہے، بہت رزق عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اتنا ہی رزق عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی زندگی گزر سکے۔ اور اللہ پاک اپنے تمام کے تمام بندوں کو دیکھنے والا بھی ہے، تمام کے تمام بندوں کو جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اگر کسی کو زیادہ رزق مل رہا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اگر کسی کے رزق کے اندر تنگی آئی ہے، صرف زندگی گزارنے کے برابر اس کو رزق دیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ پاک بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، اس کو ملاحظہ فرمایا کہ اللہ پاک بہت سارے ایسے افراد کہ جن کی بھلائی، ان کی آخرت اسی میں بہتر ہے کہ ان کو مال دیا جائے اور اس مال کے ذریعے ان کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے ایسے بندوں کو مال عطا فرماتا ہے۔ اور بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فقر کے اندر رکھنے میں، یعنی کم مال دینے کے اندر ان کی بھلائی ہوتی ہے، اللہ پاک ان کو کم مال کے اندر رکھتا ہے۔ یعنی اگر ان افراد کو کہ جن کی مال کے اندر بھلائی ہے اس کے اندر کمی کر دی جائے تو وہ اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ بہت سارے مالدار ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو جب مال دیتا ہے تو وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھلائی اسی کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک اس کے اندر ان کو رکھتا ہے۔ لیکن انہی افراد سے اگر مال کی تنگی شروع ہو جائے تو ممکن ہے کہ یہ افراد شکوے کے اندر مبتلا ہو جائے، تنگی کے اندر مبتلا ہو جائیں اور اللہ پاک سے شکوہ کرنے لگیں، نافرمانی کرنے لگیں، تو اس لیے اللہ پاک ان کو مال عطا فرماتا ہے تاکہ ان کی آخرت اس کے ذریعے سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ اور جن کو اللہ پاک رزق کی تنگی کے اندر رکھتا ہے کہ جن کا مال زیادہ نہیں ہوتا تو ان کی بہتری اسی کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ان کو زیادہ مال عطا کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج یہ غربت کی حالت کے اندر، تنگی کی حالت میں تو اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، نیکی کی طرف مائل ہیں، لیکن جب ان کو بہت زیادہ مال دیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہ کھلا نظارہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب غربت کے اندر ہوتے ہیں، تنگی کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ اللہ پاک کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں مال ملتا ہے تو وہاں پر اللہ پاک کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کی اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جب بندے سے محبت فرماتا ہے تو جو حالت اس کے لیے بہتر ہوتی ہے اسی حالت کے اندر اللہ پاک اسے رکھتا ہے۔ تو ارشاد فرمائے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے اندر کمی رکھتا ہے، اپنے بندوں کو وہ جاننے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے، اسے سب معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرمانا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، یعنی اگر آپ کا رب سب کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا تو یہ تمام کی تمام زمین کے اندر فساد برپا کر دیتے، بغاوت شروع ہو جاتی، لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا رزق نازل فرماتا ہے، یعنی جس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہی اللہ پاک اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کہ اللہ پاک اپنے تمام بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک علم بھی رکھتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ وہ حکمت والا ہے۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ علم موجود ہے تو وہ حکمت سے خالی ہو، کہ بہت دفعہ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی کہ کہاں کس اعتبار سے اپنے علم کو بیان کرنا ہے، کس طرح اپنے علم پر عمل کرنا ہے، بہت سو کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ پاک جہاں علم والا ہے وہاں حکمت والا بھی ہے کہ کس کو کیا چیز عطا فرمانی ہے، کس کو کس طرح عطا فرمانا ہے، ہر چیز اللہ پاک یہ حکمت کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک مغلوب نہیں نعوذ باللہ، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر غالب ہی ہے، علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور اپنے بندوں پر وہ غالب بھی ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ لقمان کی مشہور آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ پاک جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ ماؤں کے پیٹ کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کون سی جان کل کیا کرے گی اللہ پاک جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر،
بے شک اللہ پاک علم والا ہے اور خبیر ہے، اس کے پاس خبر ہے، وہ خبر والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، قیامت کے علم کا، بارش کے برسنے کا کہ بارش کب ہوگی، اور اسی طرح ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کو اللہ پاک جانتا ہے، کل کون سی جان کیا کرے گی یہ اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور کون کہاں مرے گا یہ اللہ پاک جانتا ہے۔ ان کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے، ایسی 5 چیزیں کہ جن کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ 5 چیزیں، ان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کے پاس ہی ان کا علم ہے تو اللہ پاک نے کسی کو عطا بھی نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دیگر تمام چیزوں کا علم اللہ جل شانہ ہی کے پاس ہے، اسی طرح حقیقی طور پر ان 5 چیزوں کا علم بھی اللہ کے پاس ہی ہے۔ ہاں، جس کو اللہ پاک چاہے اس کو ان چیزوں کا علم عطا فرما دے۔ قیامت کب آئے گی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بخوبی جانتے تھے، اور آپ نے ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک جتنے معاملات ہونے تھے یہ صحابہ کے سامنے بیان کی، یہاں تک کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ ہر چیز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ قیامت کس دن آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس گھڑی میں آئے گی، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سال کون سا ہوگا اسے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ قیامت نے اچانک آنا ہے۔ اگر وہ بھی ان کے سامنے بیان کر دیا جاتا تو پھر ایک بات بالکل واضح ہو جاتی، تو آپ کو اس کا علم دیا گیا لیکن لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے اسے منع کیا گیا۔ تو قیامت کب آنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ حقیقی علم اللہ پاک کے پاس ہی ہے، ہاں وہ جس کو جس طرح چاہے عطا فرما دے۔ بارش کب برسے گی، حقیقی علم اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن جس کو چاہے وہ اس کا علم عطا فرما دے۔ آج پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں اور بہت اچھی طریقے سے جان لیا جاتا ہے کہ کب بارش ہونی ہے، کیسی بارش ہونی ہے۔ یہ آلات کے ذریعے جب معلوم کیا جا سکتا ہے تو اللہ پاک تو ان آلات سے پاک ہے، سائنسی ٹیکنالوجی سے پاک ہے، وہ جس کو چاہے جس طریقے سے چاہے علم اس کا عطا فرما دے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آج الٹرا ساؤنڈ مشینیں جو ہوتی ہیں ان کے ذریعے جان لیا جاتا ہے، تو جب الٹرا ساؤنڈ مشینوں کے ذریعے جانا جا سکتا ہے تو اللہ پاک اپنے پیاروں کو کیوں اس بات کا علم عطا نہیں فرما سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے باقاعدہ اپنے مال وراثت کے حوالے سے جو حکم جاری کیا، اس میں آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں بتایا کہ یہ جو پیدا ہوگا، اور آپ نے بتا دیا کہ وہ بیٹی ہوگی، اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ اس کا بھی اس کے اندر حصہ مقرر ہوگا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا بارگاہ رسالت کے واسطے سے، کہ آپ کو اس چیز کا علم تھا کہ آنے والا جو بچہ ہے وہ بچی ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا علم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بخوبی رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی آنے والے افراد کے بارے میں بتایا کہ یہ آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس کے یہاں بیٹا پیدا ہونا ہے، کس کے یہاں بیٹی پیدا ہونی ہے، لیکن حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، ذاتی علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسرے کے پاس جو اس چیز کا علم آیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے آیا۔ اب چاہے وہ آلات کے ذریعے سے معلومات لی جائے یا اللہ پاک براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمائے اور پھر بارگاہ رسالت سے یہ علم دوسروں کو دیا جائے۔ فرمایا کہ کون سی جان کہاں مرے گی یہ اللہ پاک جانتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا کہ کل فلاں کافر اس جگہ پہ مرا ہوگا، فلاں اس جگہ ہوگا، فلاں اس جگہ ہوگا۔ دوسرے دن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جس جگہ کے بارے میں، جس کافر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یہاں مرا ہوا ہوگا، اس سے 1 انچ بھی وہ آگے پیچھے نہیں تھا، اسی جگہ پر وہ مرا تھا۔ اب یہ علم کہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا؟ یہ اللہ پاک کے پاس سے آیا۔ قرآن کی آیت بھی واضح ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کون سی جان کہاں مرے گی، یہ اس کا علم اسی کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ حقیقی علم، کسی کے بتائے بغیر علم، وہ اللہ پاک کے پاس ہی ہے، ذاتی علم اللہ پاک کے پاس ہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی اور کو معلوم نہ ہو۔
ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے بتاتے کہ کل فلاں کافر نے اس مقام پر مرنا ہے، اور پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرے کہ 1 انچ بھی وہاں سے ہٹا ہوا وہ کافر نہیں تھا، جس کے بارے میں جو فرمایا اسی کے مطابق ہوا. تو بات بالکل واضح ہے کہ جہاں قرآن میں فرمایا کہ کون سی جان کہاں مرے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تو وہ اللہ ہی کے پاس حقیقی علم ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ پاک دوسرے کو اس کا علم عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کا علم وہ اپنی بارگاہ سے جس کو چاہے عطا فرما سکتا ہے اور عطا فرماتا ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اس مبارک نام کے صدقے اپنی رضا کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنی رضا پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے اس مبارک نام کے صدقے ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر مزید اللہ پاک کے مبارک ناموں کو لے کر حاضر ہوں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے ان مبارک ناموں کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مانند شمع تیری طرف لو لگے